شناخت ہے، اور نہ صرف اسلام کی بلکہ مردوں کی شناخت ہے۔ جو آدمی داڑھی رکھتا ہے وہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت تو ادا کر ہی رہا ہے، اپنی مردانگی کا اظہار بھی کر رہا ہے، اور جو صاف کرا رہا ہے وہ سنت کو بھی ذبح کر رہا ہے اور اپنی مردانگی پہ بھی بٹا لگا رہا ہے، کیونکہ وہ عورتوں کی مشابہت ہو رہی ہے۔ بتائیے ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اب اگر کسی مرد کو کوئی عورت کہہ دے یا مرد کو نامرد کہہ دے تو مرد کو برا لگتا ہے، اور کام تم ایسا ہی کر رہے ہو کہ تمہیں یہی کہا جائے، تو ایسا کام نہیں کرنا ہے۔ اپنی شناخت برقرار رہنی ہے۔ اللہ نے مرد بنایا ہے تو مرد بن کے رہو، مسلمان بنایا ہے تو مسلمان بن کر کے رہو، ہر جگہ۔ اسلام ہماری سب سے بڑی دولت ہے، اسلام سب سے بڑی نعمت ہے، اسلام سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ ہمیں جینا بھی اسلام پر ہے اور مرنا بھی اسلام پر ہے، اور اس معاملے میں کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی مصالحت نہیں۔ دین پر رہیں گے اور دین ہی پر رہتے ہوئے ہماری آخری سانس نکلے گی، یہ ہر مسلمان کا جذبہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال والدین بھی قابل مبارکباد، اور آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ قیامت میں میدان حشر میں والدین کو بھی، حفاظ کے والدین کو بھی تاج پہنایا جائے۔ سنا کہ نہیں سنا؟ تو شارحین نے اشکال کیا کہ محنت تو بچے نے کی، تاج ان کو پہنایا جا رہا ہے۔ یاد اس نے کیا، راتوں کو یہ جاگا، استاذ کی تنبیہ بھی برداشت کی، اور تاج پہنایا جا رہا ہے ماں باپ کو۔ یہ کیا بات ہے؟ تو جواب یہ دیا گیا کہ انہوں نے دین کو ترجیح دی دنیا کے مقابلے میں، اور انہوں نے اپنے بچوں کو حفظ کرا کر لوگوں کے طعنے سنے کہ لو میاں اتنا اچھا بچہ ہے، ہونہار اور سمجھدار، عقل مند، اور اسے مدرسے میں بھیج دیا، برباد کر دیا تم نے اسے مسجد کا لوٹا بنا دیا، اسے مدرسے کی چٹائی بنا دی۔ ایسی باتیں سننی پڑ جاتی ہیں، مگر یہ والدین جمے رہتے ہیں کیونکہ ان کا آخرت پر یقین ہے، آخرت کی زندگی کی کامیابی ان کے پیش نظر ہے۔ اس کا بدلہ یہ ملے گا کہ جو طعنے دینے والے ہیں وہ محروم رہ جائیں گے، اور جو حفظ کرانے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عزت سے نوازے گا۔ اسی طرح ان بچوں کے جو اساتذہ ہیں ان کے لیے بھی بہت بڑی سعادت کی بات، صدقہ جاریہ ہے۔ یہ بچے جب بھی اور جہاں بھی قرآن پاک پڑھیں گے، پڑھائیں گے، سنیں گے، سنائیں گے، ان کے اساتذہ کو بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے رہے۔ یہ ان کے روحانی اولاد ہے۔ والدین کی جو نسبی اولاد ہوتی ہے وہ تو مختصر ہوتی ہے، آج کل کے زمانے میں ویسے ہی مختصر ہونے کا ہے، مگر جو اساتذہ کی روحانی اولاد ہوتی ہے وہ بہت ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ
سینکڑوں میں ہو جاتی ہے، کبھی ہزاروں میں بھی ہو جاتی ہے، اور ثواب کا بڑا شاندار انتظام ہو جاتا ہے، اور علم ينتفع بھی میں داخل ہو جاتا ہے، ان کے لیے بھی سعادت کی بات۔ جو مدرسہ ان بچوں کو حفظ کے لیے مناسب انتظام کریں، انتظامیہ کے جو لوگ ہیں وہ بھی موجب اجر و ثواب ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کا راستہ کھلا ہے، کیونکہ جو سبب بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس سبب کو بھی محروم نہیں فرماتے۔ جو مدرسے کے معاونین ہیں، چاہے 10-20 روپے کے معاون کیوں نہ ہوں، تعاونوا علی البر والتقوی پہ عمل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی محروم نہیں فرمائے، انہیں بھی صدقہ جاریہ کا ثواب ملے۔ تو بہرحال ان بچوں کا اعزاز کیا گیا باقاعدہ پروگرام کر کے، تاکہ جو دیکھنے والے ہیں، جو سننے والے ہیں، ان کے دل میں بھی داعیہ پیدا ہو کہ ایک دن ہمارا بچہ بھی اسی طرح حفظ کرے اور اس کا بھی ایسا ہی اعزاز، یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بچہ ہو، پوتا ہو، نواسا ہو، بھتیجا ہو، بھانجا ہو، ہمارے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے، اس لیے یہ پروگرام کیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا، دین محمدی عطا فرمایا، شریعت محمدیہ عطا فرمائی۔ یہ دین ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خامخواہ پیدا نہیں کیا کہ بس میاں پیدا ہو گئے، کھا پی لیا، موج مستی کر لی اور مر آ گئے، ختم ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی حکمت والا ہے، اور جو شخص حکمت والا ہوتا ہے وہ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ عقل مند آدمی جو بھی کام کرتا ہے کسی نہ کسی مقصد سے کیا کرتا ہے۔ یہ تو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں جو بلا وجہ کام کرتے ہیں۔ چھوٹے بچے ہیں، گھروں دا بنائیں گے، توڑیں گے، بنائیں گے، توڑیں گے، بھاگ دوڑ کریں گے، چھپم چھپائی کریں گے، کوئی مقصد نہیں، بس بھاگ دوڑ ہو رہی ہے۔ لیکن یہی کام اگر کوئی بڑا عقل مند آدمی کرنے لگے تو لوگ اسے کہیں گے کہ بھئی اس کے معلوم ہوتا ہے دماغ میں خلل ہو گیا، کہ یہ بیٹا گھروں دا بنا رہا ہے، ریت میں ہاتھ ڈال کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ میرا گھر بن گیا، پھر اسے برابر کر رہا ہے۔ عقل مند آدمی کوئی کام، کوئی عمل، کوئی نقل و حرکت بیکار نہیں کرتا، کوئی نہ کوئی مقصد اس کے پیش نظر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس نے ہمیں عقل سے نوازا، جو حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، خلاق بھی ہے، اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے ہمیں وجود بخشا، انمول نعمتوں سے نوازا، ایسی نعمتیں جو ہم کسی دکان سے خرید نہیں سکتے، کسی فیکٹری سے حاصل نہیں کر سکتے، اللہ نے مفت میں عطا کی ہے۔ ابھی چند دن پہلے ایک صاحب آئے،
انہوں نے بتایا کہ ہمارا ایک بچہ ہے 6 مہینے کا ہے مگر سنتا نہیں ہے، اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ایک کان میں سننے کی مشین لگانے کے لیے 15 لاکھ روپے چاہیے، اور دوسرے کان میں بھی 15 لاکھ، تب بولنے کی کچھ امید ہے، یعنی گارنٹی وہ بھی نہیں، امید ہے کہ یہ لگے گی تو وہ سنے گا۔ ایک جگہ جانا ہوا، وہ اپنے بچے کو لے آئے دعا کرانے کے لیے، 8-9 سال کا بچہ، بڑا ہی خوبصورت، سمجھدار، مگر کھڑا نہیں ہو سکتا، پیروں سے کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی ایسی رگ دبی ہوئی ہے، پٹھا کوئی ایسا ناکارہ ہے کہ جو کنٹرول پاور ہوتا ہے وہ اس کے بدن میں ہے نہیں۔ ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں، اب وہ اٹھائے پھرتے ہیں ماں باپ۔ کسی بچے کا صحیح سالم پیدا ہو جانا اور تمام اعضاء کا درست ہونا اللہ کا بہت بڑا انعام ہے میرے بھائیو۔ یہ بچہ جو محروم ہوتا ہے کسی بھی چیز سے، اس بچے پہ تو جو گزرتی ہے سو گزرتی ہے، اس سے زیادہ ماں باپ کو جھیلنا پڑتا ہے۔